طالوت کی فوج کی آزمائش۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر جب طالوت فوجوں کو لے کر بیت المقدس سے عمالقہ کی طرف چلے تو انہوں نے کہا، حق تعالیٰ تمہارا امتحان کریں گے ایک نہر سے، سو جو شخص اس نہر کے ساتھ اس سے پانی پیے گا وہ تو میرے ساتھیوں میں سے نہیں، تو جو اس کو زبان پر بھی نہ رکھے وہ میرے ساتھیوں میں ہے، لیکن اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پی لے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سو سب نے اس سے بے تحاشا پانی پینا شروع کر دیا، مگر ان میں سے تھوڑے آدمیوں نے۔ علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فوج میں 80,000 افراد شامل تھے، جن میں 76,000 افراد نے اس ممنوع نہر سے پانی پی لیا تھا۔ صرف 4,000 افراد ایسے تھے جو حکم کے پابند رہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حضرت ابن عازب رضی اللہ عنہ سے بحوالہ اسرائیل، ظہیر ثوری اور ابو اسحاق نقل فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول آپس میں بات چیت کر رہے تھے کہ اصحاب بدر کی تعداد اصحاب طالوت کے برابر تھی، جنہوں نے طالوت کے ساتھ نہر کو عبور کیا تھا، اور یہ 310 سے اوپر کچھ افراد تھے۔ اور علامہ سعدی فرماتے ہیں کہ فوج کی تعداد 80,000 تھی، مگر یہ محض نظر نہیں ہے کہ کیونکہ سرزمین بیت المقدس میں فوج کا اتنی بڑی تعداد میں رکنا جو 80,000 تک پہنچ جائیں ممکن نہیں تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سو جب طالوت اور جو مومنین ان کے ہمراہ تھے نہر سے پار اتر گئے تو کہنے لگے، آج تو ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں معلوم ہوتی، یعنی خود کو کمتر اور کمزور سمجھ کر احساس کمتری کا شکار ہو گئے، اور کہنے لگے، دشمنوں کی تعداد ہم سے زیادہ ہے، اس لیے ہم میں ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ یہ سن کر ایسے لوگ جن کو خیال تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہونے والے ہیں، کہنے لگے، کثرت سے بہت سی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر خدا کے حکم سے غالب آ گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ استقلال والوں کے ساتھ دیتے ہیں، یعنی طالوت کے ساتھیوں میں سے جو بہادر شاہ سوار تھے، ایمان و یقین رکھنے والے، جنگ و جدال اور نیزہ بازی میں صبر کرنے والے تھے، انہوں نے انہیں ثابت قدم رہنے کی ترغیب دی۔ مومنوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا الہ العالمین، ہمیں صبر و استقلال کی دولت سے نواز دے تاکہ ہمارے دلوں کو اطمینان و سکون نصیب ہو جائے اور ہر قسم کا غم و اضطراب زائل ہو جائے، اور میدان کارزار میں جب باطل سے آمنا سامنا ہو اور گھمسان کا رن پڑے تو ایسے وقت میں ثابت قدم رہ سکیں، یعنی انہوں نے ظاہر و باطن سے ثابت قدم رہنے اور دشمنان خدا، منکرین آیات علیہ اور دشمنان اہل ایمان پر فتح و کامرانی کی دعا مانگی تھی۔ تو سمیع و بصیر، عظیم و قدیر رب کائنات نے ان کی درخواست کو قبولیت سے نوازتے ہوئے ان کی تمام تمنائیں پوری فرما دی۔ اسی لیے فرمایا، پھر طالوت والوں نے جالوت والوں کو خدا تعالیٰ کے حکم سے شکست دے دی، یعنی نصرت عزتی کے باعث دشمنوں کے چھکے چھڑا دیے، مگر اس میں ان کی ذاتی طاقت و قوت کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، حالانکہ ان کے مقابلہ میں دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی، جیسا کہ اصحاب بدر کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ بات محقق ہے کہ حق تعالیٰ نے تم کو بدر میں منصور فرمایا حالانکہ تم بے سر و سامان تھے، سو اللہ۔ علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی روایت میں ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے والد کے سب سے چھوٹے فرزند تھے، آپ 13 بھائی تھے۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ طالوت ایک روز انہیں جالوت کے قتل اور اس کی فوج پر حملہ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرما رہے تھے، جو جالوت کو مارے گا میں اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لوں گا اور اپنی بیٹی بھی اس کے نکاح میں دوں گا۔ آپ نے بھی یہ بات سن لی
آپ غلیل کے ساتھ پتھر پھینکنے میں بہت ماہر تھے۔ جنگ کے دوران بنی اسرائیل کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک پتھر نے آپ کو آواز دی، مجھے اٹھا لو، مجھ سے ہی جلوت مرے گا۔ آپ نے وہ پتھر اٹھا لیا۔ اسی طرح دوسرے، پھر تیسرے پتھر نے بھی یہی کہا۔ آپ نے تینوں پتھر اٹھا کر محفوظ کر لیے۔ جب دونوں صفیں آمنے سامنے ہوئیں اور جالوت میدان میں اترا تو اس نے اپنے حریف کو بلایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس کے مقابلے کے لیے آئے۔ جالوت کہنے لگا، میں تمہیں مارنا پسند نہیں کرتا، اس لیے تم واپس چلے جاؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، لیکن میں تو تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے تینوں پتھر اپنی غلیل میں رکھے اور غلیل کو گھمایا تو تینوں پتھر ایک ہو گئے۔ پھر وہ جالوت کی طرف پھینکے تو پتھر لگتے ہی اس کی کھوپڑی اڑ گئی اور اس کی فوج ڈر کے مارے بھاگ نکلی۔ طالوت نے حسب وعدہ اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کر دی اور اپنی سلطنت میں آپ کے حکم کا پروانہ جاری کر دیا۔ بنی اسرائیل میں آپ کی شان و شوکت کے چرچے ہونے لگے اور لوگ آپ سے محبت کرنے لگے اور طالوت سے بھی زیادہ آپ کے گرویدہ ہو گئے۔ اہل کتاب کہتے ہیں طالوت حضرت داؤد علیہ السلام سے حسد کرنے لگے اور آپ کے قتل کے در پہ ہو گیا، لیکن وہ اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب نہ ہو سکا۔ علماء نے طالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام کے قتل کی سازش سے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر طالوت نے اکثر علماء کو مار ڈالا۔ بعد میں انہیں توبہ کی توفیق نصیب ہوئی۔ وہ اپنی اس حرکت پر نادم ہوئے اور رب کے حضور نہایت گریہ وزاری کی۔ اکثر جنگل کی طرف چلے جاتے اور اس قدر روتے کہ زمین ان کے آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ ایک روز انہوں نے جنگل میں یہ آواز سنی، اے طالوت، تو نے ہمیں مار ڈالا جب ہم زندہ تھے اور تو نے ہمیں تکلیف پہنچائی تب ہم مردہ ہیں۔ یہ سن کر ان کی گریہ وزاری اور خوف و خشیت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا اور بے چینی مزید بڑھ گئی۔ پھر انہوں نے لوگوں سے کسی عالم کے متعلق پوچھا تاکہ اس سے اپنی اس پریشانی کا حل دریافت کر سکیں اور اس سے معلوم کر سکیں کہ آیا ان کے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے۔ کسی نے ان سے کہا، بھلا تم نے کسی عالم کو زندہ رہنے دیا ہے؟ بالآخر ایک عبادت گزار اور پرہیزگار عورت کے بارے میں اسے بتایا گیا۔ وہ عورت اسے حضرت یوشع علیہ السلام کی قبر کے پاس لے گئی۔ لوگوں نے اس عورت سے کہا، دعا مانگ۔ جب اس نے دعا مانگی تو حضرت یوشع علیہ السلام اپنی قبر سے نکل کر کھڑے ہو گئے اور دریافت فرمایا، کیا قیامت قائم ہوگی ہے؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ یہ طالوت ہیں جو آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آیا ان کی توبہ قبول ہونے کی کوئی صورت ہے؟ آپ نے جواب دیا، ہاں، یہ بادشاہت چھوڑ کر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل جائیں اور لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں۔ یہ بات کہہ کر واپس اپنی قبر میں چلے گئے۔ طالوت نے سلطنت حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے کی اور جہاد کے لیے نکل پڑے۔ آپ کے ہمراہ 13 بیٹے بھی تھے۔ یہ سب خدا کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ محمد ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو نبی قبر سے نکلے تھے اور انہوں نے طالوت کو اس کی توبہ کی خبر دی تھی، وہ یسع بن اخطوب علیہ السلام تھے۔ علامہ ابن جریر نے بھی یہی بیان کیا ہے۔ علامہ ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ خاتون طالوت کی اشموئیل کی قبر پر لے آئی۔ آپ نے طالوت کو تنبیہ فرمائی کہ تم نے میرے بعد ایسے کام کیوں کیے، اور یہی قول زیادہ رائج ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ طالوت نے انہیں خواب میں دیکھا ہو، قبر سے زندہ نہ اٹھے ہوں، کیونکہ یہ معجزہ تو نبی کے ہاتھ پر ہی ظاہر ہو سکتا ہے، اور یہ عورت نبیہ نہ تھی، واللہ علم۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل کتاب کا کہنا ہے کہ طالوت کی حکومت کا زمانہ اپنی اولاد کے ساتھ شہید ہونے تک 40 برس کا ہے۔ فلسطینیوں کی آمد سے بیشتر متیوں نے 13ویں صدی کے اوائل میں لوہے کا استعمال کیا تھا،
جیسا کہ متوشیلش کی خط و کتابت سے واضح ہے کہ اس وقت لوہا بحر اسود کے کنارے کی بعض کانوں سے نکالا جاتا تھا۔ شام میں اس دھات کا عام استعمال فلسطینیوں کی آمد سے پیشتر شروع نہ ہو سکا۔ لوہا پگھلانے اور صاف کرنے کا عمل متیوں کی طرح فلسطینی بڑے اہتمام سے مخفی رکھتے تھے۔ کونانیوں نے فلسطینیوں سے آئینی رتھوں کا استعمال سیکھ لیا تھا، اسی وجہ سے انہیں حملہ آور اور اسرائیلیوں پر واضح فوقیت حاصل رہی۔ جاری ہے